اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امان والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا سے بچا۔ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جس نے میرا دین اختیار کر کے میری پیروی کی وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہنا نہ مانا تو بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے، تو چاہے تو اسے ہدایت دے کر توبہ کی توفیق دے۔ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد یعنی اسماعیل کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے ہمارے رب تاکہ وہ تیرے حرمت والے گھر خانہ کعبہ کے پاس نماز قائم رکھیں، تو کچھ لوگوں کے دل تو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کے لیے کچھ پھل دے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ اے ہمارے رب جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں بے شک تو سب جانتا ہے، اور زمین اور آسمان میں کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے عرض کی، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ اے میرے رب مجھے اور میری کچھ اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔